حضرت عبداللہ جل شانہ قرآن پاک میں تمام حدود کی دین کی وضاحت کی ہے، اور جہاں بھی اخلاص کا فرمان ہوا وہیں صحبت صدیقین کا حکم ہوا، اور جہاں شریعت کی تابعداری کا حکم ہوا تو وہیں اخلاص کا حکم ہوا۔ یعنی اس سے ثابت ہے قرآن پاک سے کہ بغیر اخلاص کے کوئی سجدہ قبول نہیں، اور بغیر مرشد کامل کے اخلاص دل پاک ملتا نہیں۔ ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، میرا محبوب قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا جو مرد کمزور ہو جائیں گے، اولاد کی محبت دلوں میں آ جائے گی، عورتیں حکومت کریں گی، مرد بیچارے غلام ہوں گے، کما کے بیویوں کو دیں گی۔ جب یہ زمانہ آئے ربنا اخرجنا، میرا محبوب کہتے اپنی امت کو تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اے رب ہمارا کڈ تو اساں کو اس شہر ظالم نے، نکال کو ہم کو اس ظالم شہر سے، ملتن کا ولیم ولا ملتن کا نصیرہ۔ پھر میں خدا سے دعا مانگو کہ یا اللہ سارے واسطے مددگار ولی اللہ پیدا کر۔ آج اس دور میں قرب قیامت میں دجالی دور میں دنیا کہتی ہے اللہ والوں کے پاس کیوں جاتی ہے؟ کیا یہاں اللہ رسول نہیں؟ افسوس ان کے علم عقل پہ ہے، صد افسوس۔ جب اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر حاجی کو کعبے کو طواف کرنے کو یہاں سے کیوں جاتا ہے؟ تو اپنا کعبہ گھر میں بنا کے حج کرے، طواف کرے، خدا تو ہر جگہ حاضر موجود ہے۔ اے ذکر والے، حاجی کو بھی منع کرو حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے جلسے کرتے ہو وہیں کیوں بلاتے ہو؟ تو ذات پاک قرآن پاک میں واضح سمجھایا مہاجرن الی اللہ ورسول، ہجرت کر کے نکلو گھروں سے، الی اللہ ورسول، جہاں اللہ رسول کی محبت ملتی ہے۔ کوئی فرقہ، پارٹی، تمنا، دنیا، پیری، مریدی، ہر قدر الی اللہ ورسول، خاص اللہ رسول کی محبت ملتی ہے، وہیں جا کر پہنچو۔ یدرک الموت، جاتے جاتے موت بھی آ جائے، وَقَانَ أَجْرُهُ، میں اللہ کے پاس ان بندوں کا اجر کیا ہے؟ غفور الرحیم، صغیر کبیر گناہ بخشتے ہیں۔ بخشنا کس کا کام ہے؟ اللہ کی ذات کا۔ پھر گھر میں کیوں نہیں معاف کرتا؟ یہ حکم کیوں دیا؟ جب بخشنے والی خدا کی ذات ہے، ہر جگہ معاف کر سکتی ہے، پھر یہ کیوں کہا کہ الی اللہ ورسول والی جگہ پہ جاؤ تو میں تمہیں بخش دوں گا؟ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اے معترض اعتراض کرنے والے، یہ اس گناہگار کو نہیں دیکھنے آئے، یہ آج تک یار درکادنا کتا ہے، یہ تو گدھے کے گنج پہنا کے بٹھایا۔ یہ ساری جماعت ان کی محبت میں آئی ہے جنہوں نے ان کو صبغت اللہ کا رنگ چڑھایا، داڑھی، پگڑی، سنت، تابعداری، جن اللہ والوں نے صبغت اللہ کا رنگ چڑھایا، نہ پیسہ، نہ ٹیڈی پیسہ، نہ سوال، نہ پیری مرید، کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ سوال بھی نہیں کیا، تو پھر دنیا اعتراض کیوں کرتی ہے؟ مہاجرن الی اللہ ورسول، نکلو گھروں سے، مسافر بن کے ہجرت کرو، اسی جگہ جا کے پہنچو جہاں اللہ رسول کی محبت ملتی ہے۔ یدرک الموت، جاتے جاتے واپس ہوتے، کاش کسی کی زندگی پوری ہو گئی۔ وَقَانَ أَجْرُهُ غَفُورًا رَحِيمًا، میں خدا کی ذات صغیر کبیر گناہ بخش دوں گا۔ تو اب روک لے نا خدا کی ذات کو کہ گھر میں کیوں نہیں بخشتا؟
جاتے ہیں نور پر تو گناہ بخشوا دیں، یا روک لے حضرت موسیٰ کو کہ طور سینا پہ کیوں جاتا ہے جب بیل کے درخت کے نیچے گھر میں کلام ہوتا ہے خدا سے۔ افسوس ضدی نفس جب ضد میں آ گیا، اپنے فرقے پارٹیاں بنا کے حقیقت سے امت محمدی کو روکتے ہیں، مگر یہ تیرے روکنے کی بات نہیں، یہ لا نہایت سمندر ہے فیض کا۔ سمندر مٹی کے بک بھر کے کوئی جدا نہیں کر سکتا، سمندر کو جہاں رخ ہوتا ہے وہیں چھولیاں دیتا ہے، یہ کسی کے جو آ گیا لپیٹ میں وہ سیلاب میں آ جائے گا۔ آج دنیا میں گھوم کے دیکھو، بڑی بڑی گدے نشین ہیں، پیر بزرگ ہیں، عالم مفتی ملا مولوی قاضی ہیں، سارے سیاست میں کھڑے ہیں۔ کوئی رہنما ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے جو ہمیں غیر کی محبت دلوں سے نکالے اور ہمارے دلوں کو اللہ کا ذکر کرائے؟ ہے تو ایک میرا مرشد ہے۔ جہاں جاؤ سیاست، ووٹ، الیکشن، تمنا، سوال، چندہ، کوہل، کیا یہ قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ سب کچھ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، مگر آنکھوں پر نوٹ کر کے بیٹھے ہیں۔ کس کے لیے آنکھیں نوٹی ہیں؟ جو دنیا کی محبت ہے دلوں میں، دنیا کے لینے کے لیے، چندے کے لیے، سوال کے لیے، کوہل کے لیے، محبت دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ بیچو قرآن پاک کے آیتوں کو پیسے تھوڑے لے کے۔ قلیل فرمایا دنیا کو۔ امام عبداللہ کی فتویٰ ہے، ایک حرف قرآن پاک کا ترازی کے پلے میں رکھو، وما فیہا، دنیا کی قیمت کر دوسرے پلے میں رکھو، ایک باری نہ 10 باری۔ حدیث بیان کی امام عبداللہ، عشرت اضعاف فی الدنیا، 10 مرتبہ بیچ کے قیمت ترازی کے پلے میں رکھو۔ وہ ہولی ہے، قرآن پاک کا ایک حرف اللہ کا کلام ہے، یہ بھاری ہے۔ یہ 10 منٹ واعظ کرنے آیا 50,000 لے کے گئے، تراویح پڑھنے آئے حافظ تنخواہ لیتے ہیں، تعویذ دعا دیتے ہیں تنخواہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں پیسے لیتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں پیسے لیتے ہیں۔ کوئی دین کا خیر خواہ نہیں، نہ حضور کی امت کا کوئی خیر خواہ ہے۔ کالجوں میں پڑھتے ہیں ڈگریاں لے کے، نوکری کے لیے کہ پیسے کمائیں، تنخواہ ملے۔ آج مدرسوں میں پڑھ کے ڈگریاں لے کے مسجدوں میں قبضہ کرتے ہیں کہ پیسے ملے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ بیچو قرآن پاک کے آیتوں کو۔ میرا محبوب کہہ دے اپنی امت کو، جیسے پہلے انبیاء کی امت توریت انجیل کی آیتیں چمڑے کے کھالوں پہ لکھ کے بازاروں میں بیچتے تھے، آپ کی امت یہ قرآن پاک نہ بیچے۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ بدلاؤ قرآن پاک کو بالباطل، جھوٹ فرمایا دنیا کا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اے قرآن بیچنے والا ڈرو خدا کے خوف سے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ میرا کلام ہے، میں تو کائنات کا خالق رازق ہوں، تو لوگوں سے پیسے لے کے قرآن پاک بیچتے ہو؟ کیوں آنکھیں نوٹی ہیں جو دل میں اللہ کا ذکر نہیں؟ کیوں آنکھیں نوٹی ہیں جو مرشد کامل کی صحبت نہیں؟ کیوں آنکھیں نوٹی ہیں جو دل میں محبت خوف خدا کا نہیں؟ پہلے رہبر کامل لے تو سچی توحید بھی ملے اور سچا عشق رسول بھی ملے۔ قرآن پاک سے بعد کوئی دلیل بھی ہے کیا؟ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُوسِرُوا، ہزارہ آیتیں ہیں، کون کون ثبوت دے ان کو؟ جب محبت دنیا کی ہے، تمہ، سوال، چندہ، کوہل، یہ جب لے کے پیٹ بھرتے ہیں، خدا بے یقین نہیں تو کون سا ثبوت ہے ان کے؟ ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُوسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا محبوب خطاب کر کے ذات پاک فرمایا او میرا محبوب، یہ قلب کے ذکر کرنے والے فقیر مسکین جو ہیں،
قرآن حدیث سن کے ایسا تو رک گئے، ایسا رک گئے، ایسا رک گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین پہ تر پھر نہیں سکتے. کس کے لیے؟ تمہ دنیا کے لیے، پیٹ کی تمہ کھانے پینے کے لیے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. لفظی معنی ترجمہ کرو. میرا محبوب جاہل گمان کرتے ہیں بڑے دنیادار ہیں، کسی کے آگے جھکے نہیں ہوتے، جھولی نہیں پکڑتے، سوال نہیں کرتے، جمعے پہ جاتے ہیں تو چندہ نہیں مانگتے. اللہ واتے ان کے پاس کوئی ایڈ ہے یا سونے بنانے کو کیمیا گھر ہے یا کو باہر ملک سے ایڈ آتی ہے. میرا محبوب یہ جاہل گمان کرتے ہیں. جاہل کس کو کہا؟ ان پڑھ کو نہیں کہا قرآن پاک. جاہل اس کو کہا جس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں. یہ یاد رکھنا. پھل چاہے حبش کا غلام ہو، بلال جیسا ان پڑھ ہو، صحابی کس مدرسے میں پڑھ کے آئے تھے، انہوں نے حضور کی صحبت میں بیٹھ کے صحابی بنے، عالم ربانی بنے. ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. میرا محبوب مردہ دل گمان کرتے ہیں بڑے دنیادار ہیں. اتنا لنگر کیسے چلتا ہے، بادشاہی مسجد بنی، ایسے مسافر خانے، کوئی سوال بھی نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی تمہ کی پیٹی چندے کی نہیں. لاتے کہاں سے؟ مخفی کوئی باہر سے ایڈ آتا ہے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. جاہل گمان کرتے ہیں بڑے دنیادار ہیں، بڑے دنیادار ہیں، کسی کے آگے جھکے نہیں ہوتے. لا یسألون الناس الحافا. نہیں سوال کرتے، نہیں سوال کرتے. کن سے؟ لوگوں سے چمبڑ کے کنار نشان حاجت بھی نہیں بتاتے. اے ذکر والے جب تیری دل ذکر کرے گی اللہ، یہ اجازت ملی، یہ فکر کر اللہ. اللہ غنی انتم الفقراء. ایک خدا کی ذات غنی ہے، باقی سارے محتاج ہیں. ائمہ ترجمہ لکھا قرآن پاک کا، ایک اللہ کی ذات غنی ہے، دوجا وہ بندہ غنی ہے جس کی دل اللہ اللہ کرتی ہے، یہ کسی کے در کا محتاج نہیں ہوتا. سوالی بن رب رسول کے در کا، جو مانگنے سے زیادہ دے اور دیکھنے جتائیں. سوالی اس پاک ذات کا بن جو ساری کائنات کا خالق رازق مالک ہے. لوگوں سے مانگ کے کیا لیں گے؟ تو بھوکا ہے، سکھیا ہے، امیر ہے، غریب ہے، حاجت مند ہے، خوش ہے، بیمار ہے. اس پاک ذات کو عرض کر جو کائنات کا خالق مالک ہے. اسی میں تمہ نہ رکھ، لالچ نہ رکھ. یہ تو میرے پیر کا اعلان ہے. ہم سے لکھوا لو تم زندگی تک تیری پیسے کا سوال نہیں آئے گا. سوالی ضرور ہیں، اللہ رسول کے در کے سوالی ہیں، دنیا کے سوالی نہیں. فلہ المولا ولہ الکل. جس کا رب اس کا سب. پلے خرچ نہ بدھے پکھی تے درویش. کبھی دیکھا پکھی کے گھونسلے میں چاول کی بوری یا دانے کی بوری پڑی ہے؟ کچھ بھی نہیں. دن چٹا ہوتا ہے، پکھی چگتے ہیں زمین پہ، ہمیں کچھ نظرتا نہیں. چٹی زمین ہے، دانے بھی نہیں، وہ چگتے کھاتے پیتے ہیں. ساری رات اپنے گھونسلے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. درویش بھی خزانے نہیں رکھتے، خدا دیتا ہے ان کو، یہ اللہ کی مخلوق میں لٹاتے ہیں، یہ تمہ نہیں رکھتے. پلے خرچ نہ بدھے پکھی تے درویش. جنہاں تک یا رب دا تنہاں رزق ہمیش. برتوکل کن ملرزاں پاؤ دست رزق تو بر توزی تو عاشق ترست. توکل کر، ہاتھ پیر نہ چلا، مانا کسی کے آگے سوال نہ کر. جس دنیا پہ دنیا عاشق ہے، یہ دنیا تیرے پہ عاشق ہوگی، تیری تلاش کرے گی. کہا ہو اللہ کے بندے ہم تیرے لیے آئے. خدا کا شکر ادا کر. جتنی پریشانی دنیا کے رکھو گے، سائے کے پیچھے پڑے ہو، پہنچ نہیں سکو گے.
چپ کر کے اللہ کا ذکر کر، یہ دنیا تیرے قدموں میں ذلیل ہوگی۔ محبت الہی جب تک نہیں ملتی تو حقیقت نہیں جان سکتے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کو یاد رکھے، اندھیری قبر کا خوف رکھ، میدان محشر میں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، کسی کا حق نہ کھا۔ دل مردہ اللہ کے ذکر سے نہ رکھ، دل کو ذاکر کر، اللہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر تیری جنت کا باغ بن جائے گا۔ اے ذکر والے، محبت الہی وہ چیز ہوتی ہے جو محبوب کی تابعداری کرنے میں ایک قدم بھی، بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ محب ہو سچا اور محبوب کا فرمان پہ نہ چلے، یہ محب نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ عاشق ہو اللہ رسول کا، پھر بدعت سے پیار کرے، حقہ سگریٹ پیے۔ موحد ہو خدا کا توحید رکھے، پھر تکبر کرے کہ میں عابد ہوں، میں عالم ہوں، میں امیر ہوں۔ یہ تکبر تو صفت شیطان کی ہے۔ سچا موحد وہ ہے جو عاجزی رکھے، کبریا خدا کے سامنے، خود کو کمزور سمجھے، ناتمام سمجھے، کہا کہ یا اللہ یہ حضور کی امت میرے سے بھلی ہے، میں گنہگار ہوں، میں عاجز ہوں، میں لاچار ہوں۔ کیا صدیق اکبر سے ود کوئی موحد بھی ہے؟ یا 14 لاکھ صحابوں میں حضرت ابوبکر صدیق سے ود کوئی عاشق رسول بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے محبوب فرمایا بعد الانبیاء افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق اکبر۔ پڑھو مناجات میرے مرشد کے روضے پاک میں لکھی پڑی، 12 اماموں کی مناجات لکھی پڑی ہے، کوئی فرقہ ہے ادھر؟ محبت عشق وہ رکھتے ہیں جو صحابہ کریم اماموں کا عشق، وہ محبت رکھتے ہیں جو عملی جام پہنتے ہیں۔ یہاں کوئی فرقہ نہیں، نہ حضور کے دین میں کوئی فرقہ ہے۔ پارٹیاں بنانا، فرقے بنانا، ٹولے ٹولے حضور کی امت کو کرنا، یہ سب تمام دنیا کا مرض ہے۔ اللہ کی قسم یہ بزرگان دین ایک چندہ سوال موہل بند کرے، دوسری تقویٰ کرے، حضور کے دین میں کوئی فرقہ بھی نہیں۔ کیوں انگریز ہمیں للکارتے ہیں؟ یہودی کیوں ہمیں للکارتے ہیں؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاکہ بناتے ہیں، نعوذ باللہ منہ، کبھی ہمارے دین پہ تنقید کرتے ہیں۔ کیوں یہ کرتے ہیں؟ کہ باہر ملک سے برگر آئے، ان کے کھادے آئے، سور کا گوشت چربی آئی، اب دیکھا کہ یہ شبہ کے تو ہم حرام حلال کھاتے ہیں، اب ایمان کمزور ہے، جو کچھ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نوکر بنے بیٹھے۔ پوری تقویٰ کرو، عشق الہی ملے گا مرشد کامل کی صحبت۔ میاں محبت جب ملتی ہے صحابہ کریم علی تو جند جان دین پہ قربان کرتے ہیں۔ محبت ایک وہ چیز ہے جو محبوب کی تابعداری کراتی ہے۔ کوئی عذر دلیل نہیں ہوتا، کوئی عقل سوچ نہیں ہوتی، منہ کشاں کشاں سر کے بالوں سے پکڑ کے اللہ رسول کے قدموں میں ڈال دیتی ہے محبت۔ کیا یہ تیری محبت ہے جو لوگوں سے جیب کھولتے ہیں؟ کیا یہ محبت ہے سگریٹ پیتے ہو کہتے ہو عاشق رسول ہے؟ کیا یہ محبت ہے چندے کے بغیر مدرسہ نہیں چلاتے کہتے ہو ہم موحد ہیں؟ موحد تو وہ ہے جو سوائے خدا کے در کے کسی کا سوال ہی نہیں، وہ موحد ہے میرا پیر۔ عاشق رسول تو وہ ہے جو جان کو سنت سے وقت پیارا کرے، وہ ہے میرا پیر، میرے پیر کی جماعت ہے۔ آج کسی کو کوئی دلاسا دیتا ہے داڑھی کو کالا رنگ کرو تو تیرے کو شادی کا ہے، وہ کالا رنگ کر دیتے ہیں۔ افسوس فقیر، تیرا تو وضو بھی نہیں۔ میرے پیر کا غلام تھا حاجی سعید احمد جھنڈیر، اغوا ہو گیا، ڈاکو لے گئے، 12 دن ان کے پاس تھا، بار بار سیفٹی لے کے داڑھی کے لیے صفا کرنے کے لیے آتے تھے۔ حاجی سعید احمد ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا میرا گردن کاٹو، میں لکھ دیتا ہوں میرا خون تمہیں معاف ہے، مگر یہ میرے محبوب محمد کریم کی سنت ہے، داڑھی کو ہاتھ نہ لاؤ۔ 12 دن کوشش کی، ڈاکو پیچھے جنہوں نے اٹھوایا تھا انہوں نے کہا یہ فقیر ہے، نور پر کے داڑھی صاف کرو، پیسے ہم دیتے ہیں، مگر اس کے داڑھی کو ہاتھ لگا نہ سکے۔ 12 دن کے بعد میرے پیر کی دعا تھی
گھر میں پہنچایا، بچے لے کے ڈاکو معافی مانگ کے گئے. انہیں بولا میرے سے معافی نہ مانگو، میرے مرشد کے پاس جاؤ، نور پور، جن کے دعا کے صدقے تم میرے کو اٹھایا تھا. میرے میں کوئی بے ادبی تھی یا اللہ کے والوں کی کرامت ظاہر ہونی تھی، اب گھر پہنچایا میرے سے معافی بھی مانگتے. پھر ڈاکو ادھر آئے سچی کی. 12 دن ہم اندھے ہو گئے تھے، باہر نکل نہیں سکتے، جب سیفٹی لے کے قریب ہوتے تو نابین ہو جاتے. یہ ہے محبت. فقیر لکھ دیتا ہے میرا خون معاف ہے مگر داڑھی کو ہاتھ نہیں لگا. عاشق رسول دیکھو تو میرے پیر کی جماعت ہے. سچا وہ ہے دیکھو، پہلا سبق اللہ کا ذکر ملتا ہے. عاجزی رکھ میاں. حضرت ابوبکر صدیق مناجات تو پڑھو. پوری زندگی کی آپ کو ترغیب ہدایت، فلسفہ ماسف اللہ کا، فلسفہ عشق مصطفیٰ کا کھل جائے گا سارا. حضرت ابوبکر صدیق فرمایا منو اسیانو و نسیانو ساون بعد سہو. یا اللہ میری کوئی نیکی نہیں، میری سہواں، میری غلطیاں وہ جوان تیری نفی. نصیب میں بیٹھے تھے حضور کے صحبت میں، دل کے درد سے داغنے کے لیے. ہائے ہائے، حضور نصیب بن کر کے فرمایا اے صحابہ، میں محمد کی حدیث لکھو. آج سے لے کر مدینہ پاک میں بیٹھ کے کہا، آج سے لے کر قیامت تک میری امت کی عبادت ایک ترازی کے پلے میں رکھو. مگر حضرت ابوبکر صدیق کے دل کے درد کی داغ کے برابر کوئی عابد کی عبادت نہیں. آج سے لے کر قیامت تک تمام امت کی عبادت ایک ترازی پلے میں. عشق تو محبت سب کو ہوتا ہے مگر ہر ہی کے محبت کے درجے الگ الگ مکان ہوتے ہیں. کیا فرمایا؟ یا اللہ میری سہویں، میری غلطیاں، میرے قصور، میری خطائیاں کوئی نیک نامی نہیں. ذنبہ ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم ان لی قلبا سقیما انت من یشفی العلیم. حضرت ابوبکر صدیق فرمایا یا رب العالمین میں گنہگار، ذنب العظیم جو بڑے گنہگار ہیں ان سے میں بڑا گنہگار. تو باقی ہمارا کیا حال ہے؟ کیوں نہیں کہ بے فخر کرتے ہو؟ کیوں عبادت تکبر کرتے ہو؟ کیوں علم عمل پہ خود کو اچھا سمجھتے ہو؟ واہ جوان تیری نفی. ایسے کرنے والے عاجزی انکساری خدا کے قرب میں پہنچاتی ہے. این عیسیٰ، این موسیٰ، این یحییٰ، این نوح، انت لا صدیق. یا رب العالمین میرا کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں. جیسے حضرت عیسیٰ پہ مہربانی کی، جیسے موسیٰ کلیم اللہ سے تو ہم کلامی تھا بیر کے درخت کے نیچے، جیسے نوح نجی اللہ سے مہربانی کی، میرے سے نوح ہی مہربانی کر. میں تو صدیق اکبر، انت لا صدیق تب الا رب جلیل. تو باقی ہمارا کیا حال ہوگا؟ عاجزی رکھو، انکساری رکھو. خدا کی ذات کو آج بھی بہت پیاری. بندے کا تکبر جو ہے وہ صفت شیطانی بن جاتی ہے. تکبر نہ کرو، نیکیوں پہ مان نہ کرو، اونچی ذات پہ غرور نہ کرو. عاجزی خدا کو بہت پیاری ہے. والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد عورتیں ہیں. وہ کون ہیں؟ اللہ کے ولی دوست بنتے ہیں. یہ ساری جماعت گواہ ہے میری. آپ کو یاد ہوگا جب بھی میرے مرشد کریم ذکر سمجھاتے تھے یہ فرماتے تھے اس عاجز نے جو دل پہ انگل رکھی. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ میں نے انگل رکھی، کیونکہ میں کرتا ہوئے وہ جس کا نفس امارہ ہے. میں کرنے والا وہ نفس کا مرید ہے. وہ جو نائب نبی ہو کے ہر دور صدی میں
ایک غوث العظم نائب نبی خدا کی ذات بھیجتی ہے حضور کی امت کو پیغام پہنچانے کے لیے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے تو عرض کیا یا رب العالمین جب میں اس دنیا سے رخصت کروں گا تو میرا پیغام قیامت تک کون پہنچائے گا؟ ذات پاک فرمایا میرا محبوب آپ کی امت میں ایسے جون میں پیدا کروں گا جو سلسلہ بسلسلہ او واسطۃ بلا واسطۃ الی یوم القیامت قد غفرت لہم، میرا محبوب واسطے سے واسطے تائیں قیامت تک صدیق اکبر نقشبند طریقے میں ایسے جون نائب نبی آئیں گے جو آپ کا پیغام پہنچتا رہے گا، قیامت تک آپ کا پیغام پہنچے گا۔ اس جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قرآن پاک ہے یہ تمہاری ہماری بات نہیں۔ ذات پاک فرمایا حق جو ہے وہ غالب ہو جائے گا، جھوٹ مغلوب ہو جائے گا۔ ابتدا میں جھوٹ شور مچاتا ہے، ڈھونگ رچاتے ہیں، مخلوق کو پریشان کرتے ہیں، مگر آخر میں حق جو ہے وہ غالب ہو جائے گا۔ تقوی کر، پرہیزگاری کر، عاجزی کر، کسی کو برا بھلا نہ کہے، دنیا تیرے کو ایذا دے، تکلیف دے، برا بھلا کہے، تو نہ کسی کو کہہ، دیوار بن جا، قبیلی بن جا، مری جا مارنا، پھری جاؤ پھر نہ ہو، مظلوم تھی آؤ پر ظالم تھی نہ ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا طرف خدا کی ذات ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تحقیق میں صبر کرنے والا۔ میاں آج یہ صحبت میں سستی کرو گے، صحبت کا قدر نہ کرو گے، مرنے کے بعد ندامت اٹھانی پڑے گی۔ جن کو محبت کامل ہے ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں، کرایہ نہیں، پیرے پیدے نکل پڑتے ہیں، سردی ہے گرمی ہے، کوئی گیاری قضا نہیں ہوتی، محبت میں کمی ہے، آپس میں فقیر پیر بھائی متفق نہیں ہوتے، کٹھے بھی نہیں آتے، آگے پیچھے آتے ہی دن دہاڑے چلے گئے صحبت کے۔ میاں یہاں کوئی شادی کا کارڈ بھرنے آئے ہو کیا؟ کوئی پہت نعمت دینے آئے ہو؟ بس منہ دکھا کے چلے گئے۔ وہ جون سخی الاسقیاء، خدا کی ذات ہے، مگر خدا کی ذات اپنی سخاوت کا سایہ سخی کا اس میرے پیر کو دیا۔ فرماتے تھے جماعت آتی ہے میں خوشی میں کپڑوں میں سماتا نہیں، رات رہ کے چلے جاتے ہیں، میں 8 دن بیمار ہو جاتا ہوں کہ یہ محبت الہی کا قدر کیوں نہیں کرتے، صحبت کا قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کچھ لیا تو نہیں، کچھ مانگا تو نہیں، کوئی ووٹ سیاست کی بات تو نہیں ہے، تو بات صرف اللہ سے ملانے والی بات ہے۔ آج قدر کر میاں سیانا ہو، آج قدر کرو گے، مرنے کے بعد اللہ رسول کے حضور میں وہ ہماری قدردانی ہوگی۔ من النبیین، قرآن پاک ہے، حافظ بیٹھے ہیں، ہزارہ حافظ بیٹھے، عالم بیٹھے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا۔ اے زندہ دل ذکر والے، قیامت کے دن میں تمہارے حسن اولئک رفیقا، کون کون دوست بنائے ہیں، کون کون رفیق بنائے ہیں بتاؤ؟ نبیوں کے ساتھ، صدیق ولیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ۔ اے زندہ دل ذکر والے، کامل صدیق ولیوں کے ساتھ ہوگے میدان محشر میں۔ جب ان کے ساتھ رہو گے تو کوئی غم نہ ہوگا، کوئی دکھ نہ ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب قرآن پاک تعریف کرتا ہے خدا کے ولیوں کی، خود خدا کی ذات گواہی کر کے قرآن پاک میں لکھا، تو باقی سننے والے کو بخار کیوں ہوتا ہے؟ صرف حسد، کینہ، فرقے، پارٹیاں رکھے، پھر یہ قرآن پاک سن کے بھی خوش نہیں ہوتے۔ افسوس، الا ان، بے خبر کو جیسے آواز دے کے روک کے سمجھانا پڑے، خبردار رک جاؤ،
خدا کی ذات کہہ دیا خبردار، اللہ مانا خبردار، اللہ ان خبردار تحقیق میں اپنے پیارے ولیوں کو نہ خوف دیا ہے نہ دکھ دیا ہے۔ خوف اپنا ہوتا ہے، ڈر اپنے آپ کو لگتا ہے، یہ میدان محشر میں بے خوف کھڑے ہوں گے، اور ان کو دکھ بھی نہ دوں گا جو ان کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں۔ متا عتاب دے میرے پیاروں کو، میں اپنے عقیدے رکھنے والے کی میں خدا بخش دے گا۔ یہ تو قرآن پاک ہے۔ شنیدم کے در روز امید بیہیم بدھارا بنے کا بخشت کری۔ یوں سنا ہے قرآن پاک میں، ذات پاک فرمایا اور میرا محبوب میدان محشر میں اپنے میں پیارے ولیوں کے صدقے عقیدے رکھنے والوں کو ان کے صدقے بخش دوں گا۔ شنیدم کے در روز امید بیہیم بدھارا بنے کا بخشت کریم۔ قیامت کا دن ہوگا، خدا کی ذات اپنے پیارے ولیوں کے صدقے ہم گناہگار کو معاف کر دیں گے۔ سچ تو یوں کہوں، سچ تو یوں کہوں، مسجد میں بیٹھ کے سچ کہتا ہوں۔ سچ پوچھو کہ آپ میرے سے علم میں بھی زیادہ ہیں، عمل میں بھی زیادہ ہیں، صورت میں بھی اچھے ہیں، ذات بھی آپ کی اونچی ہے، بڑے بڑے بزرگان دین نواب امیر بیٹھے ہیں۔ میں سچ پوچھوں تو آپ کے لائق نہیں جو اوپر بیٹھ کے بات کروں، میں تو اس کے لائق نہیں، مگر یہ میرے پیر کا کمال ہے جو گدھے کو گج پہنا کے بٹھایا۔ میں خود شرمسار ہوں، واللہ باللہ میں شرمسار ہوں، آپ تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اتنا بڑا، جو میرے جیسا کوئی گنہگار نہیں، آپ کے سامنے میں بولنے کی قابل بھی نہیں، مگر یہ خدا کی حکمت ہے۔ اے پیر بھائیو، تعریف کا حقدار میرا پیر ہے۔ یہ اماں پاکوں کی دعاؤں کی چادر کا صدقہ ہے۔ اے نوری جماعت، اے رسولی جماعت، مرنے گھڑی تک عقیدہ سلامت رکھنا، اگر خطرے رکھے تو یہ بیعت کا دھاگا ٹوٹ جائے گا، یہ بیعت کا دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ یہ بیعت کو رسمی نہیں، یہ ایمان والی بیعت ہے۔ یہ بیعت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یہ دنیا کی جو رسمی پیری مرید ہے یہ وہ نہیں، یہ رسمی پیری مرید نہیں، یہ بیعت ایمان والی ثابت ہے۔ حافظ آپ بیٹھے ہیں، پوچھ کے دیکھو، اگر کسی کو یاد نہیں آیا تو میرے مرشد نے پڑھ کے سمجھائی تھی۔ یباینک اللہ یشرکن، ایسے کامل ولی اللہ کی بیعت کرنا جو تیری دل سے شرک نکالے، عورتوں کی محبت، پیسوں کی محبت، جائیداد کی محبت، دل میں حسد کینہ، ایسے رہبر کامل کی بیعت کر جو غیر کی محبت شرک نکل جائے۔ وَلَا يَسْرِقْنَا، ایسی بیعت کر جو چوریاں نہ کر، کسی کا حق نہ کھا، حساب کتاب میں ٹھگی کیتی ہے ول واپس کر، چارہ نہ خدا کا خوف رکھے جو پراوا حق واپس کرے، 600 قبول پر حج کا ثواب ملتا ہے۔ آج وقت ہے، مرنے سے پہلے کسی کا حق کھایا واپس کر، کسی کی گلہ کی ہے معافی منگ، دو لڑانے کا کام یا معافی منگ، کسی کا حق کھایا واپس کر کے معافی منگ۔ یہ تو میرے پیر کی کرامت ہے۔ حاجی مبارک تھا، 18 بھینسیں دھاڑا ہن کے لے کے گیا ڈک ڈکے کر کے۔ جب میرے پیر کی بیعت کی، باپ دادا کی زمین بیچ کے 18 بھینسوں کے پیسے واپس کر کے لے گیا۔ لوگ حیران ہو گئے، ہم تو اوروں کو بندوایا تھا پولیس میں، تو نے میں مجھے ہمارے لے گیا، جب میں لے گیا تھا یہ پیسے لے کے آیا۔ کتنے کی بیچی؟ میں تو آدھی رقمیں دی، مگر آپ کی پوری رقم لے کے آیا۔ لوگوں نے کہا حاجی مبارک تو اتنا بدنام دھاڑے،
تیرے کو خوف اتنا پیدا ہوا، ہم قسم کھاتے ہیں پیسے نہیں چاہیے، ہم کو لے چلو اپنا پیر تو دکھا۔ آج مولوی کو چل دے گے، سود کے پیسے دو لاکھ روپیہ، تمہیں کہے گا جنتی ہے، تم جنتی ہو، مسیح میں تو لاکھ روپیہ ملا۔ یہ نہیں پوچھتے کہ سود کے ہیں۔ دنیا کے پیروں کو گائے دو چوری کی، کہتا تم چھوٹا ہے، میں بس تھانے میں حساب دوں گا، میں تیرے کو چھڑواؤں گا۔ یہاں کو شبہ کی چیز آئے گی تو واپس ہو جائے گی۔ پیر الفقیر تھا، 9 سال دانے مچیاں جوار وغیرہ لے آتا تھا، 6 پیسے تھے خیر آباد، اس میں صرف ڈنگر باندھتا تھا۔ عمر کھوڑا تھا، ادھر داہی آیا تھا۔ یہ میرے پیری کرامت دیکھو، مطلب کوئی ایسے بات سمجھے صرف بات کرتے ہیں۔ انہیں فریاد دی سے تمہارا فقیر ہے، خالی میرا پلاٹ ہے، آباد بھی نہیں، اس میں ڈنگر باندھے، میرے کو دیتا نہیں۔ اس کا خیال تھا مجھے پیسوں سے دے، میرے دروازے کے آگے، وہ دیتا نہیں تھا۔ میرے پیر نانگری عبداللہ کو کہا یہ ہرگز ڈنگر میں استعمال نہیں کرنا، یہ ہر چیز شبہ کی ہے۔ حالانکہ اسی زمین سے کچھ دانے بھی نہیں تھے، خالی زمین تھی، 9 ویسے تھے، تقریباً اسے سمجھو 20-22 مرلے پنجابی زبان میں، سندھی میں ویسے کہتے ہیں۔ 9 سال کے بعد ہر دفعہ ناگری ننگر خان میں نہیں رکھتا تھا، باہر پلاٹ درخت کے چلا جاتا تھا، پھر ناگری صاحب گودام میں رکھتا تھا۔ میرے پیر فرمایا اس کو پکڑ کے دکھا دے کیوں نہیں 9 سال کا مال، کبھی 1 بوری، کبھی 2 بوری، کبھی 4 بوری، اندر جو کھول کے دکھایا سارے کیڑے کھا کے، پھر داہ نکل گئی۔ میں تو سمجھتا تھا ننگر میں استعمال ہوتے ہیں، کہ ہم ہر دفعہ تیرے کو کہتے تھے نا تو خود باہر پھینک جاتا، ہم اس لیے اندر رکھا کہ کل تیرے کو حفاظت دکھائیں گے۔ ادھر شاید ماسٹر عبیداللہ ہوگا، اس کا بیٹا ہے، ابھی وہ سامنے فقیر ہے۔ یہ ماسٹر عبیداللہ، یہ بھی ماسٹر ہے۔ اس کا والد صاحب تھا، یہ جدی پشتی میرے پیر رحمت پور درگاہ سے میرے مرشد کے ساتھ جاتے تھے۔ یہ اس کا بیٹا بھی شاید گواہ ہوگا۔ 9 سال کے بعد وہ دانے دیکھے سارے مٹی پڑے تھے، اسی دن بھاگا، عمر کو لے کے گھر گیا کہ میں ڈنگر چھوڑتا ہوں، یہ اپنے 9 میں سے قابو کرو۔ اتنے دن ڈب کھڑے تھے، انہیں بولا بھائی تم ابھی کیسے دیا، جب اس بات کو چھوڑو۔ عمر ادھر پہنچا میرے پیر کے پاس، حضور مجھے معافی ملے، میں پیسوں سے دیتا ہوں اس کو۔ میرے پیر فرمایا یہ درگاہ وڈیری کی نہیں درگاہ، یہ باہر جگہ فیصلہ کرو، آپس میں بات کرو۔ اس کے بعد یہ لنگر میں کوئی چیز خیرات دی تو قبول کی، 9 سال تک اس کی کچھ نہیں کیا، حالانکہ اسی زمین سے تو کچھ نہیں نکلتا۔ یتیم کی منڈی مل کر چوری کو پیسے بس ملے، دنیا ملے، ایسے کروالے سیانے بنو۔ تقوی جو ہے خدا کے الا اللہ و رسول تک پہنچاتی ہے۔ کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کی گلہ نہ کرو، عاجزی رکھو، انکساری رکھو۔ جب عقید محبت سے میرے پیر کی محبت عقید محبت سے رکھیے تو میاں فرمان پہ بھی عمل کرو، شریعت کتاب میں، کیونکہ یہ صاحب شریعت اللہ والے ہیں، یہ دنیا کے پیر تو نہیں جو تو 1000 روپیہ دے دے کنڈ تھپے۔ آج وہ زمانہ ہے 15ویں صدی، وہ دور دجالی آیا ہے جو پیر کہتے ہیں پیسے والے مرید ہوں، گاڑی لے کے جائیں، نند بوہن بھر کے دیں۔ مرید کہتے ہیں پیر ایسا ہو نہ سگریٹ چھڑائے، نہ تہجد پڑھائے سردی میں، نہ نماز کا کہے، پڑھے نہ پڑھے مرضی اپنی، بس 10,000 لے اور کنڈ کر دے۔ پیر کہتا ہے تم جنتی سے، ہم بیٹھے ہیں کہ تیرے کو چھڑوائیں گے۔ استغفراللہ، جنت کسی نانی ماں سے ہے کہ تو چھڑوائے گا؟ جب تک شریعت کی پابندی نہیں، اخلاص دل کا نہیں، محبت فی اللہ نہیں، تجھے کیا خبر کہ ایمان کی دولت کیا ہوتی ہے۔ ایسے کلم والے، محبت وہ چیز ہوتی ہے جو محبوب کی تابعداری کرائے۔ محب وہ ہوتا ہے جن جان قربان کرے محبوب کی تابعداری کی۔ حضرت حمل کیا فرمایا؟ پیرن پند چھڑیو تو ماں گوڈن بھر پند کندیاس، گوڈن پند چھڑیو تو ماں ٹھوٹن بھر پند کندیاس۔
ٹھوٹن پند چھڑیو ماں پیٹ بھر ریڑھوں ہلی دیندیاس او سونا پیر یہ پگی تا پجندیاس نت گھوڑی جان توتا. یہ ہے محبت. حمل فقیر کیا فرمایا؟ اسا ٹوئے ٹپڑ سمھڑ والے پلنگ بھنے دے پاسے اللہ والے نصیب ہی میں نہ سمجھے ٹوئے ٹپڑ سمجھو اسی قبر کی مٹی کی سمھڑ والے پلنگے دے سمجھتے رات آئے تھے رہ نہیں سکتے سویرے سویرے گاڑی دے بھائی دے چلو دعا خبر جلی میاں رات جمع سردی کی ستی انہیں نال سمھو رات کو نیند نہیں آتی باہر جماعت پڑی ہے رو رو کے واپس چلا جاتا ہوں. میں نے گھر والی کو کہا فقیرانی کو میرے کو چادر دے میں فقیروں کے ساتھ جا کے سوؤں گا ہنسنے یہ میرے پیر کے مہمان میں ان کے ساتھ مسجد سوؤں ادھر گیا ادھر گیا باہر ٹینٹ میں گیا جھاتی پائی فقیر سکون سے سوتے پڑے ادھر آیا تو سکون سے نیند پڑے دیکھو بھلا کسی کو بسترا نہیں آیا روتا آیا اندر گیا باہر دیکھا اندر پھر دیکھا جماعت سب سکون سے پڑی ہے. یہ خبر ہے یہ اتنا انتظام کون کرتا ہے؟ جس کی محبت لینے آئے ہو ان کے دربار پہ جو آئے ہو کن کی محبت؟ اللہ رسول کی محبت ایمان لینے آئے وہ رب رسول کے مہمان بنے ہو آپ ایسے کرنے والے یہ تو ایک وسیلہ ہے اللہ والوں کا ایمان لینے کا بغیر وسیلے کے تو بندہ مسلمان بھی نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ پڑھو آگے کلمہ نہ پڑھو تو کوئی مسلمان کہے گا تیرے کو جب تک محمد رسول اللہ کا وسیلہ نہیں ملا تھا تو مسلمان بھی نہیں ہوتا. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کیا یہ قرآن پاک نہیں؟ میں اللہ کے پاس آؤ صدیقین کا وسیلہ پکڑ کے آؤ چٹے کو کالے کے ساتھ رکھو رنگ تبدیل نہیں ہوتا عادت تبدیل ہوتی ہے. ارے پاگل تیرا بیٹا تو معصوم گناہوں سے پاک ہوا تھا پھر جب جوان ہوا یہ زنا کیوں کرتا ہے ہیروئن کیوں پیتا ہے شراب کیوں پیتا ہے چور کیوں بنا بدعتی کیوں بنا جب ان کی صحبت میں کیا. اللہ رسول کا ولی تب بنے گا جب ولیوں کی صحبت میں آئے گا. چٹے کو کالے کے ساتھ رکھ رنگ تبدیل نہیں ہوتا عادت تبدیل ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ بیٹھو صدیقین کی صحبت. کیا صدیق ولی وہ ہیں جو چندہ پہنتے ہیں پھر کے پارٹیاں رکھتے ہیں جماعتیں بنا کے جھنڈے اٹھاتے پھر سیاست کرتے ہیں؟ دنیا جا کے گھومو جتنے بڑے علماء ہیں پیر گدی نشین ہیں سارے سیاست ہی پیٹے. اللہ رسول کی غلامی کی عزت نہیں کرتے دنیا کی کرسی کو عزت دیتے ہیں. رب رسول کی غلامی جو ہے وہ دونوں جہان کی بادشاہی سے اعلیٰ افضل ہے. شہنشاہوں کو کیا نسبت ہے اس در کے گداؤں سے؟ محمد بادشاہ حقیقی ہم بادشاہ گدائے محمد. ایسے کروا لے آرٹیفیشن سونے سے زیادہ چمکتا ہے. ایک سونارے کی دکان میں گیا پورے شیشے میں بھرے پڑے تھے زیورات بھرے پڑے تھے. میں پوچھا مل گئے یہ اتنا سونا ظاہر کیوں رکھا ہے؟ ہنس کے کہنے لگا میرے کان میں یہ لوگوں کو سیمپل دکھایا یہ رول گول ہے یہ سونا نہیں یہ ڈیزائن کیا ہے. کوئی چوری کر کے لے کے جائے گا پھر سارا یہ مال 10,000 کا بھی نہیں. سون تو ہمارا ٹنجوڑ میں بند ہے آرڈر دیتے ہیں پھر وہ چھپا کے رکھتے ہیں یہ صرف ڈیزائن ہے. میں نے کہا یہ تو سونے سے زیادہ چمکتا ہے. جیسے یہ جھوٹ ہے نا جھوٹ چمکتا ہے. میں نے کہا میرے مرشد بھی سچ فرمایا حضرت باہو بھی سچ فرمایا. کیا فرمایا باہو؟ شکلاں ویکھدا بھل نہ پہی منہ دیا چٹیاں اندر دے کالڑیاں ہو. میاں میرے پیر مثال فرمایا او سونا یار میں لکھواری قربان ہونا تیرے ایک لفظ مبارک ہو. دنیا کے موتی قربان کرا تیرے ایک الفاظ موتی سے بھی زیادہ ہے. میرے پیر فرمایا اصلی سون
100 वाली मिट्टी में मिलाओ, मेला मेला करके जा, सोनारा 1 पैसा भी कम करके देगा, पूरी कीमत तेरे को देगा। सोने को मिट्टी में 1000 मर्तबा मिलाओ, फिर सोनारे के पास जाओ, वो 1 रुपया भी कम नहीं देगा। मिट्टी छन के लेके जा, वही कीमत तेरे को मिलेगी। सोना मिट्टी में मिलने से कीमत घट नहीं होती, मेला नहीं होता, उसका कदर भी घट नहीं होता। मेरे पीर फरमाया, ऐ कलब के जिक्र करने वाले, तुम सोने के मिसल हो। दुनिया देख के मिट्टी में सुते पड़े हैं, पातरी में लंगर खाते हैं, कोई खुशामद नहीं, खड़े हुए टेबल नहीं, रोस्ट कबाब नहीं, क्योंकि ये जन्नत का दान तकवा का है। लोग हिकार से देखते हैं ये मिट्टी में सुते पड़े हैं, मगर कलब के जिक्र करने वाले सोने के तरह 1000 बार सोए, उतना दर्जा इनका आला अफसर। मियां हमने अकीदे मोहब्बत से बैयत की है, ईमान वाली, कोई रस्मी पीरी मुरीदी तो नहीं। मोहब्बत वो चीज है महबूब की ताबेदारी कराती है। नस्वे काजिया एडो आजान आई और घुंड यार खोल कर, नस्वे काजिया मैं नमाज पढ़ा या दीदार करा, मेरी सोच समझ कर सुनवे मुल्ला काजी, नमाज पीछे भी पे कजा पढ़ सुन, पहले में अदब करो, मेरी सरकार क्या। हमें मुसलमान किसने बनाया, हमें हक का राह किसने दिखाया, हमें शरीयत में किसने चलाया। भल को शिर्क शिर्क कहे, अलिफ आसानू एक पीर पढ़ाया, अलिफ आसानू एक यार पढ़ाया, गैर दिबास नबू मुर्शिद सादा तू, ए पटका आसानू पीर बधाया, ए तहज्जुद आसानू मिठे पीर पढ़ाया, ए दाढ़ी आसानू यार रखाया, ए दंदन आसानू पीर रखाया। मुल्ला गैर दी बास नबू, शिरक दी बास नबू, मुर्शिद सादा तू, हादी सादा तू, राहबर सादा तू। एक बारी अकीदे नाल यार को यार रखे और ज़बान सरवनी जो दूसरे को यार रखो, सोच समझ के यार की दमन पकड़ो, काले होकर पीछे नहीं लगे, दुनिया को तलाश करके परख परख के पीछे यार की दामन लीजिए। असल असल होता है, नकल नकल होता है। एक सन्यासी जा रहा था रास्ते में, रात को सवेरे सवेरे आजान के टाइम जो गधे पे मिट्टी उठाते हैं ना, हम तो दाया कहते हैं उसे, जो गधे चलाते हैं, वो मिट्टी लेने के जा रहा था। वो सन्यासी रास्ते से जाया, देखा गधे में कोई पत्थर लाल था, इतनी रोशनी कर रहा था, पूरा रास्ता रोशन रोशन। वो सन्यासी रुक गया, ये रोशनी कहां से आती है। जब करीब आया देखा को गधा ही, गधे का बड़ा टोला है, 15-20 गधे, एक गधे में वो लाल है। गधे के मालिक को कहा, ये मुझे पत्थर दोगे? कहने लगा, हाँ दूंगा, मैं तेरे को 1 रुपया देता हूं। गधे के मालिक दाएं ने सोचा, सारा दिन मजदूरी करता हूं, 8 आने मिलते हैं, ये तो 1 रुपया दे रहा है। उतर के उसने पूछा, भाई इस गधे में क्यों रखा है, ये तो कीमती चीज है। उन्हें बोला कि गधा भी मेरा कीमती है, ये मैं इस पे खुद चढ़ता भी हूं, ये सबसे सौखा और तिखा है चलने का। वो समझ गया कि ये लाल को पहचान करना, रुपया दिया, लाल खरीदा। जब लाल को देख रहा था, वो रोशन डल रहा था। जब दाया रवाना हो गया गधे लेके, तो लाल टूट गया। सन्यासी ने कहा, ये लाल क्या हो गया? जब टूट गया तो रोशनी खत्म हो गई। गधे के गले में था तो रोशन था, मैंने खरीदा तो तू टूट गया। खुदा की जात लाल को ज़बान दी। लाल कहने लगा, वो गधा बेखबर था, गधे का मालिक बेखबर था कि ये लाल ये है। तेरे को खबर थी
تو نے میری قدر قیمت نہ کی اس لیے میں ٹوٹ گیا. اگر قدر قیمت کرتا لال کی قیمت تو دنیا میں نہیں ہوتی نا. اگر اس کو بتا تھا کہ یہ لال پتھر ہے اس کی قیمت ہے ہی نہیں, جتنے بھی مٹی میرے پاس ہے میں سب دیتا ہوں, تو میں ٹوٹتا نہیں. تو نے بے قدری کی اس لیے میں ٹوٹ گیا. جیسے منجا سلوا کام بے ادبی کی کام جنت کو اٹھایا گیا. اے پیر بھائیو, ہم نے اپنے مرشد کا قدر نہ کیا تب تو ہم جدائی کے درد سہتے نہیں. یہ تو اللہ رسول کے قاصد نائب نبی تھے. اگر ہم لال کا قدر کرتے, بے فرمانیاں نہ کرتے, بے ادبیاں نہ کرتے, فرمان پہ چلتے, دل میں خطرے نہ کرتے, منافقوں سے دوستی نہ رکھتے, کیوں ہم سے جدائی پہ جدائی, جدائی پہ جدائی ہوتی؟ بے قدری نہ کرو, سیانے بنو, صحبت میں آنا جانا رکھو, تاکہ یہ قیامت تک فیض میرے مرشد کا جاری و ساری رہے. جیسے بی بی زبیدہ نے دروازے پہ ایک پینو آ کے بیٹھا, اعلان کیا کہ میں بی بی زبیدہ کا عاشق ہوں. بی بی زبیدہ وہ بادشاہ عربستان کی تھی جو مکہ پاک میں پانی کی نہر کھدوائی تھی. یہ آج بھی دیکھ کے آیا ہے, آج تک اس کا سرا نہیں لبا. مینا پہ جب جاؤ گے نا, پہاڑ کے سائیڈ میں وہ کہیں کہیں وہ نہر نظر آتی ہے, مگر اس کا سرا نظر نہیں آیا. بڑی عادل بادشاہ تھی, اجلاس میں اوپر پردے میں بیٹھتی تھی, ہر وزیروں کی فریاد سنتی تھی. قاصد ان کی سہیلیاں تھی, باہر وزیر کو پیغام دیتی تھی. خبر پڑی دروازے پہ, محل کے دروازے پہ پینو بیٹھا ہے اور دعویٰ کی میں بی بی زبیدہ کا عاشق ہوں. بی بی زبیدہ رونے لگی, یا اللہ میرا اتنا پردہ جو میرے کسی کپڑے دوپٹے بھی نظر نہیں پڑی, عشق بغیر دیکھے لگتا نہیں, میں کیا کروں؟ رو رو کے اٹھی, سوچ کے وزیر خزانہ کو کہا, اے وزیر خزانہ, پیغام دیا, میرے خزانے سے 1,00,000 دینار اس کو نکال کے دو اور کہو کہ میرے ملک سے نکل جا. دینار درہم چاندی کے اور دینار سونے کے ہوتے تھے. 1,00,000 دینار ایک ایکڑ جو گنی تو بوری بھر گئی. پینو کو لے آیا وزیر خزانہ کہ بادشاہ کا حکم ہے, یہ 1,00,000 دینار لے, جلد میرے ملک سے نکل جا. کہتا بالکل میں نکل جاؤں گا. بوری سر پہ اٹھائی, بھاگا. اندر اطلاع دیا بی بی زبیدہ کو, بادشاہ سلامت. پینو 1,00,000 دینار لیا اور چلا گیا, آپ فکر نہ کرو, ابھی آپ کو کوئی بدنام نہیں کرے گا. بی بی زبیدہ نے حکم کیا, چاروں طرف فوج کو بھیجو, گھوڑوں پہ جائے, یہ پکڑ کے واپس کرو, بوری بھی واپس کرو, میرے ملک سے نکل نہ جائے. پھر وہ پکڑا گیا بوری سمیت. عرض کیا تو پینو پکڑ کے لائے ہیں, اب کیا کریں؟ فرمایا میرے شہر میں چوراہے پہ گھنٹہ گھر جہاں ہوتا ہے 4 رستے, وہی چوک پہ اس کو سولی چڑھا دو. وہ لٹکا پڑا ہے اوپر, لوگوں میں چمو گوئی شروع ہو گئی. یہ عادل بادشاہ تھی, یہ مسکین تھا, یہ بادشاہی کو نقصان نہیں دے رہا تھا, کیوں اس کو مروایا؟ جب یہ چمو گوئی خبر پڑی تو بادشاہ بی بی زبیدہ نے کہا, ڈھول بجا کے ہر چوک پہ اطلاع دو, یہ میرا عاشق نہ تھا, یہ 1,00,000 دینار کا عاشق تھا. سچے عاشق جو تھے ان کو یہ بدنام کر رہا تھا, میرا عاشق تھوڑے تھا. میرا عاشق ہوتا 1,00,000 دینار کیا دنیا کی بادشاہی کو لکھ دیتا, دامن نہ چھوڑتا, در پہ نہیں اٹھتا. یا اللہ, آج بی بی زبیدہ کو بھیجے جو پیسوں پہ قرآن بیچتے ہیں, ان کو سولی تک چڑھائے. جو پیٹ کے تمہ پہ شبے کے تام کھاتے ہیں, یہ سچے عاشقوں خوار کرتے ہیں. اللہ رسول کے سچے عاشق رسول, سچے غلام ملیں گے تو میرے پیر کی جماعت میں تقویٰ کرنے والے دیکھو. ڈیوٹیاں کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, بھوکے سکھے گھر واپس آتے ہیں, شبے کے تام نہیں کھاتے. تقویٰ کر میاں, قیامت تک تیرے وجود کو قبر میں کیڑا بھی نہیں کھائے گا, کفن بھی تیرا سلامت ہوگا. جب شبے کے تام کھاتے ہو فاسد خون پیدا ہوتا ہے, پھر تو یہ سب بچھو بیٹھے اندر. خواب کی زندگی خواب گزر جائے گی. یہ درہم دینار کا عاشق تھا. بی بی زبیدہ نے کہا اعلان کرواؤ, ڈھول بجا کے ہر چوک پہ سناؤ, یہ پینو میرا عاشق نہ تھا, یہ درہم دینار کا عاشق تھا. سولی اس لیے چڑھایا
جو سچے عاشق جو اللہ رسول کے ان کو بدنام کر رہا تھا، اس لیے میں نے سوئی چڑھا رہا. مجنہ کیا دہلی کی شہر میں. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ کتاب تربت ناصر مطالعہ کرو. مجنہ کیا لیلی کی شہر میں. لیلی پریشان ہو گئی، دونوں سچے عاشق معصوم تھے. لیلی نے کیا کیا، اس کے اوتاق وغیرہ نہیں تھی. مجنہ جا کے مسجد میں سب کو لپیٹ کے سردی دی، لپیٹ کے سو گیا نکر میں. لیلی نے چوری کا کولا بھر کے مکھن مٹھائی پھر چوری بنا کے مروڑ مروڑ کے ڈھک کے دی. مانی کو کہا مانی جا میرا عاشق آیا بجنا، اس کو کھلا کے آیا. سائن وہ کہاں ملے گا میرے کو؟ مانی جا مسجد میں بیٹھا ہے. مانی آئی دروازے میں باہر سائن پہ کھڑی ہے، زور سے چلا چلا کے رڑیاں کر رہی ہے، او دا مجنا او دا مجنا او دا مجنا، زور زور سے چلا چلا کے. دیر سے مولوی صاحب نکلا مسیح سے. کیا ہے بھائی، کیوں متھا کھا گئی؟ مولوی صاحب معاف کرنا، مجھے لیلی نے چوری دی ہے کہ میرے مجنوں کو دے کے آ. تو ناراض نہ ہو، میں مجنے کو بلا رہی. مولوی صاحب نے کہا میں ہوں مجنہ. مانی نے کہا نہیں تو مسیح کا مولوی ہے مجنہ. میں مسیح میں کھڑا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ کے گھر میں، خدا کا گھر بہتر بھی. میں قسمیں کھا کے ان کو اعتبار دیا، چوری لے کے دوسری نکر میں کھا کے سارا چوری کا مکھن چوری کٹی خالی کولا کر دیا. جب خالی کولا گیا تو لیلی کہنے لگی مانی یہ تو کھا کے آئیے، میرے مجنے نے نہیں کھائی، کیونکہ اس کے دل تسلیم نہیں کرے گی. وہ قسمیں اٹھائے، او میری سائن اللہ دی قسم رسول دی قسم میں نے چکھی بھی نہیں میری دل تسلیم نہیں کرے. پھر دوسرے دن چوری دی، او داد مجنا. وہی مولوی صاحب بھاگا، دے نہیں لیلی نے دیا میرے کو دے. دوسرے نکر میں کھا کے خالی ہو. تیسرے دن کسی طرح. چوتھے دن لیلی نے کہا اب دیکھو تو مجنا یہ جھوٹا کون بنا ہے. خالی کولے میں چاقو ڈال کے کپڑے سے ڈھک کے دیا، جا آج مجنے کا خون کا بھر کے دے پیارا. او دا مجنا. بولی بھاگا باہر گیا، جی آ رہا ہوں. کولا جو لیا تو ہلکا لگا، کپڑا جو اتارا تو چاقو. بھائی یہ کیا ہے؟ آج لیلی نے کہا خون کا بھر کے دے. مولوی نے کہا وہ خون تو دے تو اس نکر میں پڑا ہے، میں تو چوری کھانے والا ہوں. مانی نے کہا خدا کی مار پڑے تے کو، میں روز جھوٹ بولتی تھی، مجھے سائن سے قسمیں اٹھائیں، خدا کی مار پڑے چوری تو کھا رہا تھا. مانی جتی اتار کے گئی. او دا مجنا مجنے کو جیا دی. لیلی نے کہا خون کا بھر کے دے. چاقو اٹھا کے پوری جان کو کاٹا پر خون کا قطرہ بھی نہیں اٹھا. آج چوری کھانے والے تو 15 صدی ہے، ہر گھر میں شہر میں بیٹھے. تقویٰ کوئی کرتا ہے جو میاں جو خون دینے والے عاشق ہوتے ہیں. فقیر نے کافی پڑھی نا، بلا شاہ ہر کو نہیں ہوگا جب کو مرشد بلا بھاگے. حقیقت بچے کی نصیحتیں بڑی کافی میں. بلال حبشی ہر کو نہیں ہوگا جڑا میخا خود کو مارے. دیکھو کہ اتنا مچھر کاٹتا ہے تو روتا ہے، صحیح مخالفت ہے، صحیح اتنی ہے پتا نہیں. پوچھتا بلال حبشی سے، گرم ریت پہ سلا کے میخے مالک امیہ نے مارے، انگارے پیٹ پہ رکھے. کہتا ہے چھوڑ محمد کو، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس کے کوڑے مار مار کے ختم ہو گیا، کام کا نہ بنا، بیکار ہو گیا. اب کہا گیا بھی چلا چلا کے گرم ریت پہ پڑا ہے، خود ہی مر جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رستے سے گزرا، دیکھا گرم ریت پہ بندہ پڑا ہے، پٹھی ننگی ہے. پوچھا امیہ سے، اے امیہ یہ کون ہے؟ کہتا میرا غلام ہے. کیوں سزا دی ہے؟ کہتا یہ محمد پہ کلمہ پڑا اس لیے. حضرت ابوبکر سے رو بیٹھے. ان کو کوشش کی، کہا خبردار غلام میرا ہے، میری مرضی ہے میں جیسے کروں، ابھی میرے کام کا بھی نہیں. اگر پیسے دیتے ہو میں نے خریدا تھا، کیوں محمد پہ کلمہ پڑھا؟ نعوذ باللہ من. حضرت ابوبکر سے روتا آیا. حضور بیٹھے تھے، چند صحابی تھے. حضور فرمایا اے صدیق اکبر
کس نے تیرے کو روایا؟ سنا نکل نہیں کر سکتا، فرمایا دس تو صحیح۔ حضور دس سے اٹھ کھڑے ہوئے، او سنا میں صدقے جاواں، ایک حبشی غلام ہے، اوندا نام بلال ہے، گرم ریت تے ستا پیا ہے، ہتھے پیرے تے لوہ تے میکھے مار چھوڑے، ظالم امیہ انگارے پیٹ پہ رکھے بے ہوش پہ آئے، ابھی اس کے کام کا بھی نہیں، مرنے گھڑی تک، مگر پھر بھی کہتا ہے مجھے ان کے درہم ملا تو پھر میں دوں گا۔ حضور رو بیٹھے، حضور فرمائے اے ابا بکر صدیق، اس بلال حبشی کے خریدار میں محمد کا حضور نے اپنا درہم کا آدھے نہ دیا۔ ابا بکر صدیق جا پیسے عورت کو لے جا، یہ خرید کے لے آ، میرا عاشق حبشی غلام لے کے امیہ کو پیسے دیے، حضرت ابا بکر صدیق خرید کر کے کندھے پہ لے آیا، بے ہوش تھا، آپ کریم سر پہ ہاتھ پھیرا، حضور کا معجزہ تھا، صحت مند ہوا۔ وہ بلال تھا جس کی زبان طوطی تھی، رنگ کا کالا تھا، لب موٹے تھے، مکے کی عورتیں ہنستی تھی، شکل کا کوجھڑا تھا، مگر جب تک اسد نہیں کرتا خدا دل بھی نہیں کرتا۔ وہ اندھا دل کا تیری علم کی ضرورت کیا تھی؟ کس مدرسے میں بلال پڑھ کے آیا تھا؟ کیوں غرور کرتے ہو عبادت پہ؟ میں حاجی، میں عابد، میں صادق۔ وہ تو طوطی زبان تھی، دیکھ نہیں دے سکتا تھا۔ ایک رات کی 2 راتیں بن گئی، وہی آیا، یا رسول اللہ خدا کی ذات فرما رہی ہے، عرشی ملک فن کی انتظار میں ہے، آذان کیوں نہیں دے رہے؟ حضور فرمایا مؤذن تبدیل کیا صحابہ نے، صبح صادق ستارہ نکلے تو آذان دے۔ ذات پاک فرمایا میرا محبوب جب تک بلال آذان نہیں دیتا میں خدا قیامت تک دن نہیں کروں گا۔ وہ اندر مسجد میں رو رہا ہے، سب پہ لپٹے، تلاش کیا بلال 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 کہاں، ملتا نہیں۔ پھر کسی نے آواز سنا رونے کا، رو کے کیا کہتا ہے، صف کے ملے پیدا ہوا، یا اللہ تم میری شکل اچھی کرتا، میرے لب موٹے ہیں، یا اللہ تو زبان طوطی کی میں باتا ہوں، اشد بھی نہیں کہتا، اسد کہتا ہوں، کاش میرا آواز کوئی اچھا ہوتا تو مجھے اس سعادت سے کیوں محروم کرتے۔ رو کے یہی عرض کرتا ہے۔ صحابہ نے اٹھی بیٹھ حضور کھڑے انتظار میں پکڑ کے منبر پہ لے آئے، آذان دے تو صبح صادق ستارہ نکلے۔ میاں اخلاص دل کا رکھو، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، نہیں امر کیا تم کو میں عبادت کا، کیا ہے اس عبادت کا جو اخلاص دل والا ہے۔ سیانے بنو، یہ فیض توجہ لنگر سب کچھ میرے پیر کا ہے۔ اے ذکر والے دار و مدار در طریقے پر صحبت پر، یہ تمام دار و مدار صحبت پہ رکھا ہے، جتنی صحبت زیادہ رکھو گے اتنی نعمت زیادہ ملے گی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال تاج بیلیا، ایک گھڑی اللہ والی کی صحبت 100 سال گھر عبادت کر اس سے بہتر ہے، کیونکہ عابد کو مزدوری ملے گی، ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ صحبت میں بیٹھنے والا اللہ رسول کے دیدار حضور میں جائے گا،